بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش یہی کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا، کیونکہ اسی طرح سے میرا اور آپ کا رابطہ قائم رہے گا اور میری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، آج کا ویلاگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک بہت اہم خبر میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ خبر میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ یہ خبر میرے نون لیگ کے دوستوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ تو آخر تک میرے ساتھ رہیے گا اور یہ خبر آپ نے جو ہے وہ ضرور سننی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت مسلم لیگ نون پریشانی کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کھلبلی ہے اور اس کا اظہار وہ ایک دو دن میں کریں گے بھی، جو کہ آپ دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے وہ اظہار ہوتا ہے۔ پریس کانفرنسز کے ذریعے وہ اظہار کیا جائے گا، وہ برہمی ظاہر کی جائے گی، شاید غصہ دکھایا جائے گا۔ اور میاں نواز شریف دوبارہ سے لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف ویسے تو سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں، وہ قومی اسمبلی کے رکن تو منتخب ہو گئے تھے کسی طریقے سے، چاہے وہ فارم 47 سے ہی ہو گئے تھے، لیکن ہو گئے تھے، لیکن وہ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں اور اب وہ واپس لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا بیگ پیک ہو چکا ہے، بس کچھ ضروری سامان انہوں نے اٹھانا ہے اور روانہ ہو جانا ہے۔ یہ خبر کس نے دی ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیوں جا رہے ہیں لندن، اس بارے میں بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت معاملات جو ہیں وہ بہت خراب چل رہے ہیں، اپیرنٹلی بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، اور فیض حمید کی گرفتاری کے بعد تو خیر معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اس چیز کو خارج از امکان قرار دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بات ہو سکتی ہے، معاملات جو ہے وہ سیدھے ہو سکتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سدھے پدرے ہونا، وہ نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف کوسچن قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے، جی ہاں، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ہو گیا ہے، تو کیا آپ مانیں گے اس چیز کو؟ میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ اسی سے متعلق ہے۔ دیکھیں، پہلے ایک جلسہ ہونا تھا 5 اگست کو پی ٹی آئی کا، جسے منسوخ کیا گیا۔ اس کے بعد جلسہ رکھا گیا تھا 22 اگست کو، اس کو بھی منسوخ کیا گیا، این او سی منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ 8 ستمبر کا این او سی جاری بھی کر دیا جاتا ہے۔ ادھر این او سی منسوخ ہوتا ہے اور اس کے فوری بعد 8 ستمبر کا این او سی بھی جاری کر دیا جاتا ہے۔ مین وائل عمران خان سے ایک ملاقات ہوتی ہے اعظم سواتی کی جیل میں۔ وہ ملاقات کب ہوتی ہے؟ صبح 7 بجے، 7:30 بجے کے قریب۔ اتنی صبح عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان مان بھی جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس جلسے کو آپ کینسل کر دیں، ملتوی کر دیں، اور 8 ستمبر کو جو ہے وہ جلسہ ہو جائے گا، کیونکہ 8 ستمبر کا این او سی ایشو ہو گیا ہے۔ اب ان تمام تر چیزوں کو اگر آپ کڑی سے کڑی جوڑیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ہے کیا۔ علیمہ خان صاحبہ کا بھی بیان سامنے آیا تھا، عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات جو ہے وہ کیسی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ ملاقات کیسے ہوئی تھی۔ جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، جس میں عمر ایوب ہیں، اعظم سواتی ہیں، یا شبلی فراز ہیں، یا بیرسٹر گوہر ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، اور خود یہ تمام تر کر کے جلسے ملتوی کر کے نام عمران خان کا لگا دیتے ہیں۔ عمران خان نے آج غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے، اور ان کی اس گفتگو کو ذرا غور سے دیکھیں نا، ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی، آپ کو ہر چیز کی کڑی مل جائے گی، آپ کو ہر چیز کا کھرا مل جائے گا کہ عمران خان نے کیا کہا تھا جلسہ ملتوی کرنے کا یا نہیں کہا تھا، اگر کہا تھا تو کس کے کہنے پر کہا تھا، اور اعظم سواتی کی اگر ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے تو کیسے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ملاقات ہوئی تھی اور کیوں ملاقات ہوئی تھی اتنی صبح سویرے، جہاں پر دیگر لوگوں کو ملنے کے لیے کبھی کبھار تو عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑتا ہے کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ وہاں پر اعظم سواتی کی ملاقات جو ہے وہ صبح سویرے کیسے ہو گئی تھی۔ میں عمران خان کی گفتگو کی جانب چلتا ہوں اور پھر آپ کو ایک ایک کر کے یہ چیز سمجھاتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے عمران خان، اور انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد جلسہ ختم نبوت کے معاملے پر ملتوی کیا۔ یہ مبارک ثانی کیس تھا، اس سلسلے میں کچھ مذہبی جماعتوں کی جانب سے بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت حساس معاملہ ہے جس پر دینی جماعت اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے، ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، اسی لیے اسلام آباد میں اپنا جلسہ ملتوی کیا۔ اگر گزشتہ روز کا جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا، اور ابھی تک پہلے والے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی۔ یہ خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے یہ خبر دی گئی تھی
کہ ختم نبوت اپنا پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے، جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، تو حالات اگر خرابی کی طرف گئے تو معاملہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی ہونے کا خدشہ تھا، اگر اس طرح سے ہو جاتا تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی 8 ستمبر کو جو جلسے کی اجازت انتظامیہ نے خود دی ہے، اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہوئی تو ہم پھر برداشت نہیں کریں گے۔ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں کہ اگر اس دفعہ آپ کو کوئی روکے تو آپ نے رکنا نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اچھا، پھر صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ فیض حمید کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا کہ عمران خان فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ تسلی رکھیں، ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا۔ یہ میں نے گزشتہ ویلاگ میں اس حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی تھی، جو سیکیورٹی ذرائع سے خبر آئی تھی۔ اس پر عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا میں سربراہ ہوں، جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی۔ میں نے 0 سے پارٹی شروع کی تھی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہا ہوں۔ اگر 9 مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں۔ یہ ملٹری کا ایشو ہے اور نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ اس کو بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایڈریس کیا، اس پر بھی بات کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی۔ اچھا، اہم سوال تو جو ہے وہ یہ آیا، صحافی کی جانب سے جناب سوال پوچھا گیا کہ آپ اس معاملے کو کلیئر کریں۔ خان صاحب سے سوال تھا کہ اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا یا کسی اور نے؟ جو پیغام آیا تھا جلسہ ملتوی کرنے کا، صحافی یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ پیغام وفاقی حکومت کی طرف سے تھا یا کسی اور کی طرف سے تھا۔ صحافی نے یہ سوال کیا تو عمران خان نے کہا کہ میں کسی فارم 47 کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خان صاحب آلریڈی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی دفعہ اظہار کر چکے ہیں کہ ہم کیوں ان لوگوں سے بات کریں جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اتھارٹی کیا ہے؟ اگر انہی پولیٹیکل پارٹی سے بات کی، انہوں نے بھی تو جا کے پھر انہی سے بات کرنی ہے نا۔ مطلب اگر میں ڈائریکٹ الفاظ میں بات کروں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے نا، ان سے اجازت لے کے کچھ کریں گے اگر کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں ان کے ساتھ بات کروں، میں کیوں نہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کروں۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے تو ان کو فوری طور پر 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف کا بیگ پیک لندن کے لیے تیار ہے، صرف ضروری سامان اٹھانا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے، 2 گیمز چل رہی ہیں، اگر یہ فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنا بندہ لائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک بھر میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے خان صاحب پہلے بھی اپنی جو ہے وہ کنسرن شو کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اس طرح سے ہم نہیں ہونے دیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی احتجاج کرے گی۔ پھر صحافی نے جناب ایک اور بڑا سوال کیا۔ صحافی نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی ہے، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ جب بھی اچھا اس جواب پر غور کیجئے گا جو عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے۔ یہ عمران خان نے ایک اشارہ دے دیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، صحافی نے جناب ان سے پوچھا کہ پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا تھا؟ جو اعظم سواتی صبح سویرے ملاقات کے لیے آ گئے تو عمران خان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے پیغام جو ہے وہ اعظم سواتی کو بھجوا دیا؟ پیغام رساں کون تھا؟ آپ کو فون کی سہولت جیل میں کیسے ملی؟ صحافی کے سوال پر عمران خان مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس کا جواب رہنے دیں۔ یہ عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا اس صحافی کو، مسکرا کے انہوں نے کہا کہ اس کا جواب جو ہے وہ رہنے دیں۔ پھر جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ آج خاصے حشاش پشاش دکھائی دے رہے تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور کافی ریلیکس جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے، جو کہ اس بات کا غماز ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ یقیناً کہیں کچھ نہ کچھ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ بے شک ابھی بات چیت سٹارٹ نہیں ہوئی اور شاید اتنی جلدی سٹارٹ ہو بھی نہ، لیکن ایک رابطہ ہونا، ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بن جانا، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کا بھی مین کردار ہے۔ عمر ایوب ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں یا شبلی فراز ہوں یا اعظم سواتی ہوں
یا علی امین گنڈاپور ہوں، یہ تمام تر لوگ وہ ہیں کہ جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ شخصیت جو کہ برج کا کردار ادا کر بھی رہی ہے اور آنے والے وقت میں مزید کرے گی، یہ بھی میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ اس شخصیت کا کردار دیکھیں گے، وہ بہت اہم شخصیت ہے۔ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ کہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن گئے۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کہ اس وقت بہت طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ وہ برج کا کردار آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی محسن نقوی ہیں جو علی امین گنڈاپور سے ملاقات کرنے کے لیے کے پی میں بھی گئے تھے۔ یہی محسن نقوی ہیں جنہوں نے ملاقات جو ہے وہ یہاں پر بھی کی تھی، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کی تھی، اور یہ تمام تر چیزیں انہی کی وساطت سے، انہی کے توسط سے ہو رہی ہیں۔ اور یہ ایک وہ واحد رستہ ہے یا سمجھ لیں برج ہے کہ جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ تک عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ کچھ بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شاید بہت جلدی معاملات بہتری کی جانب جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، اس کو وقت لگے گا۔ اب کتنا وقت لگے گا یہ بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کچھ 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں، سال گزر جائے، مطلب آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں نا، تو معاملات ابھی شاید بہت بہتر نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک برج جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے اور معاملات جو ہے وہ کچھ پازیٹیو، ہلکا سا ایک پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے۔ اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، انہیں جیل میں الیکٹرک ٹوتھ برش بھی مل گیا ہے، 1 سال کے بعد الیکٹرک ٹوتھ برش بھی مل گیا ہے، اور انہیں جو ہے وہ کتابیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ تو یہ بھی اسی بات کی نشانی ہے کہ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہلکا سا معمولی سا جو ہے وہ دھکا جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ معاملات کس جانب جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اب نون لیگ انتہائی پریشان ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ نون لیگ میں کھلبلی ہے، اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے نون لیگ، اور یہ پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان روابط بحال نہ ہو جائیں، کہیں ان کے معاملات جو ہے وہ صحیح سمت میں، پازیٹیو سمت میں نہ چل پڑے۔ اور اس کا اظہار آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں، پروبیبلی 1-2 دن میں یا آنے والے 2-3 دن میں اس کا اظہار بھی کیا جائے گا مختلف پریس کانفرنسز کے ذریعے۔ 9 مئی کا ایک بار پھر سے واویلا کیا جائے گا، 9 مئی کی بات کی جائے گی، پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت، جس طرح سے ازما بخاری صاحبہ اپنی پریس کانفرنسز میں بات کرتی رہتی ہیں، فتنہ پارٹی اور جو ہے وہ فتنہ خان، اس طرح کے ورڈز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اس میں مزید شدت آئے گی۔ 9 مئی کے حوالے سے بات کی جائے گی، غصے کا اظہار کیا جائے گا، برہمی کا اظہار کیا جائے گا۔ تو یہ اسی کھلبلی کی نشانی ہے، اسی پریشانی کی نشانی ہے جو کہ اس وقت نون لیگ کے اندر موجود ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اس وقت میاں نواز شریف کا بیگ پیک ہو چکا ہے، میاں نواز شریف آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پریکٹیکلی پالیٹکس میں وہ ایکٹیو نہیں ہیں، وہ کوئی ایک آدھ میٹنگ کر لیتے ہیں، وہ بھی مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے، پچھلے دنوں انہوں نے ایک ریکارڈڈ خطاب بھی چلوا دیا اپنا۔ تو اس طرح سے ہی وہ اب لندن جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ جا نہیں پا رہے ہیں یا انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کا تو ابھی نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ تیار بیٹھے ہیں لندن جانے کے لیے۔ اب دیکھیں کب وہ محو پرواز ہوتے ہیں اور کب وہ لندن جاتے ہیں۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔